ہے کہ کشمیر ڈویژن میں ربی سیزن میں تقریباً 70% سے زائد جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ خالی رہتی تھی، اور یو ٹی ایف جموں اینڈ کشمیر میں اس چیز پہ نظر ثانی کی گئی کہ کشمیر کے اندر یہ زمینیں جو پروڈکٹیو سائلز ہیں یہ خالی نہیں رہنی چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا کہ ربی کے بیچ میں کشمیر میں کون کون سی اچھی کراپس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے بڑا نام جو تھا وہ سرسوں کی کاشت کا تھا۔ اور 2 سال پہلے کشمیر کے اندر تقریباً صرف 30,000 ہیکٹر ایریا جو تھا وہ اس کی کاشتکاری میں لایا جاتا تھا، جہاں پہ سرسوں کی کاشتکاری کی جاتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے 2 سال پہلے یہ مل کے کہ نیشنل لیول پہ جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا خواب ہے کہ ہمارے لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ ڈبل کس طریقے سے ہو، اور اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے یو ٹی ایف جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کو وقتاً فوقتاً یہ ہدایت دی، اور ہم نے کوشش کی کہ پچھلے سال ہم نے اس 30,000 ہیکٹر ایریا کو بڑھا کے تقریباً 1,00,000 ہیکٹر ایریا جو تھا وہ اس میں اضافی ایریا جو تھا انڈر آئل سیڈ کلٹیویشن لایا، اور اس کی جو پرفارمنس پچھلے سال کی تھی اسی کی بنا پہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس سال تقریباً جو ہم نے ہدف طے کیا تھا کہ وہ 1,40,000 ہیکٹر، لیکن مجھے یہ آپ کو بتانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس وقت ہم ڈسٹرکٹوں کے ساتھ اعداد و شمار اپنے چیف ایگریکلچر آفیسروں کے ساتھ ریویو کرتے ہیں تو یہ تقریباً اس سے بھی زائد ٹارگٹ جو تھے، ہم نے 1,40,000 سے زائد ہیکٹر ایریا جو تھا وہ کور کیا، اور جس کا نتیجہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے آپ بائی روڈ آ جائیں، چاہے آپ وادی کشمیر کے کسی گاؤں میں اندر چلے جائیں، چاہے دور دراز کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، کسی بھی گاؤں کے اندر، گاؤں سے بھی دور دراز پہاڑی علاقوں کے بیسمنٹ میں اگر آپ چلے جائیں، یا وہ لوگ جو بائی ایئر سفر کرتے ہیں اگر وہ خلا سے بھی اس چیز کو دیکھیں تو وادی کشمیر اس وقت پیلے پھولوں کے اندر نہلا رہی ہے، اور ٹورسٹوں کا اتنا رش ہے کہ وہ جوک در جوک نیشنل ہائی وے کے گرد و نواح میں، چاہے وہ قاضی کنڈ سے لے کے یہاں سری نگر تک، اور سری نگر سے لے کے سونا مرگ تک، اور لاسٹ میں اوڑی تک جاتے ہوئے، اور مجھے بتانے میں یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس مشن سے ہمارا جو ایک بیسک آبجیکٹو تھا وہ کور ہو گیا کہ نمبر 1 کہ وادی کشمیر میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو ڈائٹنگ ہیبٹ ہے اس میں تیل کی کھپت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہماری ڈیپینڈنٹ ساری کی ساری جو تھی وہ تقریباً 95% جو تھے ہم بیرون ریاست پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ وہ تیل سارا باہر سے آتا تھا۔ جب ہم نے یہ 1,00,000 ہیکٹر ایریا کور کیا، پھر اس کے بعد اس سال تقریباً جو 1,40,000 ہیکٹر سے زائد ایریا کور کیا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں نیشنل ایوریج 10 کوئنٹل پر ہیکٹر پروڈکٹیوٹی آئل سیڈ کی ہے، لیکن ہمارے یہاں کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشنز میں اس سے 1.5 گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی ہے، اور اس کا جو ریٹ پچھلے سال سے جا رہا ہے، باہر کے بہت سارے وپاری آئے جنہوں نے ہمارے پلوامہ کے بہت سارے ہمارے پروگریسو فارمر سے اس کا جو سیڈ تھا وہ تقریباً 9,000 روپے کلو کے حساب سے خریدا، اور آج کل جب ہم لگاتار فیلڈ میں جا رہے ہیں تو مجھے کسان بھائی بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو آڑتی لوگ اپروچ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے پچھلے سال بھی سرسوں لی تھی، کہ وہ تقریباً 10 سے 11,000 روپے کے بیچ میں اس سال ان کو ریٹ آئے گا۔ اس سے ہماری 2 چیزوں کی کھپت کو پوری ہوگی، ایک ہمارے کسان کو اضافی تقریباً 2,00,000 روپے پر ہیکٹر کے حساب سے اس کی آمدنی بڑھ گئی، جو کہ صرف خریف کی کراپ کرتا تھا، تو جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا خواب تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے اس سے، اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ایک مشن لے کے چلا تھا کہ ہماری کراپنگ انڈسٹری جو ہے وہ بڑھنی چاہیے تاکہ کوئی ایریا ہمارا ربی کے اندر خالی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دوسری کوشش کی کہ برسیم جو کشمیر کے اندر فاڈر ہمارے لوگوں کے پاس جو مال مویشی ہے اس کے لیے جو گرین چارہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو برسیم اس سال میں لارج سکیل پہ انٹروڈیوس کی، اس کی بھی لوگ اس وقت تک جو ہے کٹنگ لے چکے ہیں، اور دوسری کٹنگ جو ہے اس کی وہ تیار ہے، اور جس وقت تک ہماری پیڈی کے لیے زمینیں تیار کرتے اس وقت تک اس کی 3 سے زیادہ کٹنگ جو تھی وہ کسان اس کو بھرپور طریقے سے اس کی ہارویسٹنگ کریں گے، اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کشمیر کی یہ کوشش ہے کہ کسی لحاظ سے بھی جس طریقے سے خریف کے دوران ہمارے سارے کے سارے کھیت جو ہیں وہ ایگریکلچر کراپ سے آپ کو نہلاتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ پیڈی کی بات ہم کر لیں، چاہے میز کی بات کر لیں، چاہے ویجیٹیبلز کی بات کر لیں، چاہے سویٹ کارن کی بات کر لیں، یا دوسری پلسز کی بات کر لیں، ایسی کوئی کراپ نہیں ہے کہ جو یہاں پہ گرو نہیں ہوتی۔
اسی لحاظ سے ہماری کوشش یہی رہی اور اس کوشش میں ہم کامیاب بھی ہو گئے کہ آج اس سال تقریباً جو 2,75,000 65,000 ہیکٹر ایریا جو تھا وہ کراپس کے انڈر خریف میں گرو کرتے تھے، تقریباً 2 لاکھ ہیکٹر ایریا جو تھا وہ اس سال ہم لوگوں نے ربی میں کور کیا انڈر ڈیفرنٹ کراپس. اور آنے والے سال میں انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایریاز کے جہاں پہ واٹر سٹیگنیٹ ہوتا ہے، واٹر لاکڈ ایریاز ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے کچھ ویرائٹیز کا ویسا انتخاب کیا گیا ہے. اس کے ٹرائل ہم لوگوں نے لگائے تھے ربی کے دوران میں، وہ ٹرائل ہمارے سکسیسفل ہوئے ہیں. اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہ آنے والے سال میں ہمارا کوئی بھی سنگل پیچ آف لینڈ جو ہے وہ خالی نہ رہے، کیونکہ ہمارے تیل کی ریکوائرمنٹ بھی اس سے پوری ہوگی. ہمارے جو سرسوں گرو کر رہے ہیں، فاڈر کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی جو ہم اوٹس اور برسیم لگا رہے ہیں. ہمارے پاس اس کی جتنے بھی ربی کراپس ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویٹ کی ویسی ورائٹیز ہیں جو ہماری کراپ کی روٹیشن میں فٹ ہو جائیں. کچھ ایریاز کے بیچ میں ہم لوگ ویٹ بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ ویٹ کی ایریا ہمارا ایریا ہے، اور ویٹس میں زیادہ ایریا لائیں گے تو ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری ڈیپینڈنس رہتی ہے CAPD کے اوپر، وہ بھی اس سے کم ہو جائے گی. اور خاص کر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کسانوں کو یہاں پہ سیڈ پروڈکشن چینل میں لایا ہے، کیونکہ UT آف جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ نے جو ہالسٹک ڈیولپمنٹ ڈاکومنٹ بنایا ہے، اس کے بیچ میں سیڈ کو ایک مخصوص جگہ دی گئی ہے. اور ہمارے جتنے گروورز ہیں، چاہے وہ ویجیٹیبل سیڈ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، سیریل کے ساتھ کرتے ہیں، دوسری کراپس کے ساتھ کرتے ہیں، ان لوگوں کو سیڈ چین میں جوڑ کے وہ CSPs PSPs ان لوگوں کو ہم اپنے ساتھ رجسٹر کیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ لارج اسکیل پہ سیڈ کا جو پروڈکشن کی جائے، یہ پروڈکشن جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد ہم بیرون ریاسٹ بھی سیڈ کو سپلائی کریں.